اگر بےہودگی دکھانی ہے تو انڈیا کافی ہے. ہمارے دشمن ملک نے ہمارے ملک میں جو تباہی کر دی ہے یہ کیا کافی نہیں ہے؟ آپ بھی اس ملک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آپ ایسے اتھینٹک میسج دیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں. جو ویوز آ رہے ہیں وہ 100 200 300 حد 400 سنگرز تھے یہ انڈیا کی طرف موو کر رہے تھے, اور میرا ان کے لیے میسج تھا کہ جہاں سے انڈیا پیسے کما رہا ہے آپ اس کو فالو کریں, نہ کہ ایک دشمن ملک کو فالو کریں. یہ ہے آپ کی ریچ بڑھتی ہے, نمبر 2 آپ کے کلائنٹس بڑھتے ہیں, اور نمبر 3 سب سے جو اہم آپ کا سارا ڈیٹا گوگل پہ آ رہا ہے. آج نا ٹیلی ویژن کا دور نہیں رہا. ایک وقت تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کو لوگ سب دیکھتے تھے اور پوری فیملی دیکھتے تھے. آج ہر بندہ اپنے روم میں بیٹھ کے اپنے موبائل کو یوز کر رہا ہے. اس موبائل کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, آپ اس کو بزنس کا سورس آف ورک بنا سکتے ہیں. بھی کامران حیات گوگل پہ سرچ کرے, وہاں سے میری ڈیٹیل لے کر تم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم پوری گائیڈ لائن ویلکم بیک ناظرین. اب اپنے دوسرے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. کامران حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم سوشل میڈیا سے اچھی گھر بیٹھ کے ارننگ کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑا جو ایک کنسرن ہوتا ہے کہ کیا آن لائن ارننگ جو ہے وہ سیکیور ہے, کیا ہم کوئی فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں, یا اپنی جو انویسٹمنٹ ہے یا انویسٹمنٹ کے بغیر بھی ہم بزنس کر سکتے ہیں, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں کامران صاحب کی طرف. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, اتنا 2010 سے آپ اس فیلڈ میں ہیں, تو کیا کیا چینجنگز کیا دیکھی ہیں آپ نے؟ بہت زیادہ فرق آ چکا ہے. ایک وقت تھا جب ہم نے الحمدللہ سٹارٹ لیا. میری کیونکہ مسز ویب ڈیزائنر ہیں, اب تو ماشاءاللہ 340 ہم لیجنڈ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, ٹاپ سنگرز ہیں, ہم نے ان کا کام کیا. اس میں بیسک وجہ جو تھی آپ کے کویسچن سے بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو AGN نیوز کے حوالے سے, کہ ہمارا معاشرہ جو ہمارے خاص کر کے شوبز کے آرٹسٹ تھے, سنگرز تھے, یہ انڈیا کی طرف موو کر رہے تھے. اور میرا ان کے لیے میسج تھا کہ جہاں سے انڈیا پیسے کما رہا ہے آپ اس کو فالو کریں, نہ کہ ایک دشمن ملک کو فالو کریں. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بڑی 3 سالوں میں ہی بڑی کامیابی عطا فرمائی, اور اس طرح بے شمار لیجنڈز تھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کے نیچے ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان تک یہ میسج گاہے بگاہے ان تک پہنچ گیا. اور آج اس کا عمل آج میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ بھی ایسا ہے کہ جو سوشل میڈیا کو اس کی افادیت کو نہیں جانتا. سوشل میڈیا تو اب ایک ضرورت بن گیا ہے نا. اگر آپ نے خود کو پرومیننٹ کرنا ہے یا کوئی میسج ودن سیکنڈ جو ہے وہ کنوے کرنا ہے, تو آپ کچھ بھی اٹھا کر سوشل میڈیا پہ لگا دیں. اچھا, اس میں ان چیزوں کا یہ خیال رکھنا چاہیے, اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ بہت ساری فیک نیوز کو بھی ہم فالو کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھ سکتے ہیں, اوتھینٹک نیوز ہمیں کیسے پہنچ سکتی ہے. اب دیکھیں کہ اس وقت ہم چینل پہ آن ایئر ہیں, AGN کے لحاظ سے شاید اس میں کتنے سارے چینلز, لیکن میں لوگوں کو پریفر کرتا ہوں آپ اپنی ویب سائٹ لانچ کریں. جتنی سیلیبریٹیز ہیں, جتنی کمپنیز ہیں, وہ اپنی ویب سائٹ لانچ کریں, اور اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو سنکرونائز کریں, تاکہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی میں آئے. اس کا فائدہ, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے آپ کی ریچ بڑھتی ہے, نمبر 2 آپ کے کلائنٹس بڑھتے ہیں, اور نمبر 3 سب سے جو اہم آپ کا سارا ڈیٹا گوگل پہ آ رہا ہے. اب جیسے کہ آپ عروج ملک ہیں, گوگل پہ کو ٹائپ کریں عروج ملک تو پتہ نہیں 500 عروج ملک نکلائیں گی. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر نیاب صاحبہ بیٹھی ہیں, تو میں ان کے بیٹھے بیٹھے اسی پروگرام میں ڈاکٹر نیاب چیک کیا, تو میرا خیال ہے کہ 4-5 ڈاکٹر نیاب نکلائیں. تو وجہ یہ ہے ہمیشہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے یہ آپ کو پروموٹ کرتی ہے. ہمیشہ جو ویب سائٹ ہے اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے سوشل میڈیا پیج ہی کافی ہے, ہمیں فیس بک کافی ہے, ہمیں انسٹاگرام کافی ہے, ہمیں چند ایک جو پیج. اب خدا نہ خواستہ پرومیننٹ کرنے کے لیے ہمیں ویب سائٹ بنوانی ہے, بہت ضروری ہے اس وقت. لیکن جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کی تو کوئی ویب سائٹ نہیں ہے. اب وجہ یہ ہے ان کا کاروبار بھی تو نہیں ہے نا, ان کی تو ولاگنگ ہے. وجہ یہ ہے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں اس وقت. اگر ولاگنگ کرنی ہے تو ولاگنگ کے بھی ڈیفرنٹ ہم سیگمنٹ کر سکتے ہیں, جس میں بتاؤں گا کہ ولاگنگ بھی کیسے ہٹ ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, ہٹ ہی نہیں ہوتی, تو اس پہ بھی ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو بات چل رہی ہے بزنس کی. کیسے وی لاگ کو کیسے اس پہ ویوز نہیں آتے ہیں, ٹریفک ویسے جنریٹ نہیں ہو پاتی,
کیا وجوہات ہیں, کیا میسج, کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے کہ یہ والے پوائنٹ اگر اسٹیپس فالو کریں گے تو بس؟ اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. بعض کر کے ہمیں خواتین کے زیادہ میسج آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے, اس میں ہم نے یہ کرنا چاہ رہی ہیں, یہ کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ویوز آ رہے ہیں وہ 100, 200, 300, حد 400. اچھا, بہت کوئی اچھی ریل بن جائے تو 1000 کراس کر جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کا سب سے بڑا جو بیسک آئیڈیا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم فریم کوئی نہیں ہے. موسٹلی آپ نے ویڈیو ڈالی ہے, آپ کا ٹائم فریم کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جس ٹائم میں ویڈیو ڈالی ہے اس وقت میں وہ آپ کی جو ریچ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ آڈینس اویلیبل نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی آپ ویڈیو ڈالنی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, سب سے پہلے کنٹینٹ کا خیال رکھیں کہ جس ٹاپک میں کرنا چاہ رہی ہوں ویڈیو, کیا اس کا کنٹینٹ آپ کا اتھینٹک ہے, کیا میرے آڈینس کو میری بات کو سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک ویڈیو کو دیکھیں, چینلز کی ویڈیو کیوں ہٹ جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کی بار بار ریہرسل کی جاتی ہے, ان کو پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کسی کو سمجھ آئے. ابھی میں بات کر رہا ہوں, میری آڈینس میرے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوال کرے گی, آپ کو بہت سارا موقع ملے گا نیکسٹ آپ کو. اسی طرح بات جب آڈینس کی سمجھ میں آتی ہے تو آپ کا پروگرام بغیر کہے, بغیر کسی پروموشن کے آٹومیٹکلی وائرل ہونے میں آپ کی مدد کرتا ہے. آتھینٹک ہو انفارمیشن اور سادہ الفاظ میں ہو تاکہ میسج کو جو ہے میسج آپ کا سمجھ میں آ جائے. بالکل. کنٹینٹ پہ زیادہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو غلط آپ سوچتے ہیں کہ جی فیملی ویلاگنگ نہ کریں, انفارمیٹیو باتیں کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فیملی ویلاگنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیملی ویلاگنگ کرنی چاہیے ضرور کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کرنی چاہیے, آپ دیکھیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کنٹینٹ پر توجہ دیں. اگر بےہودگی دکھانی ہے تو انڈیا کافی ہے. ہمارے دشمن ملک نے ہمارے ملک میں جو تباہی کر دی ہے, یہ کیا کافی نہیں ہے؟ آپ بھی اس ملک کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آپ ایسے اتھینٹک میسج دیں کہ لوگ آپ کو کاپی کریں. لیکن بےہودگی دکھائی جاتی ہے تو ہی تو پیسے آتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا لوگوں کا. ارننگ جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے, یا ارننگ کرنے کے لیے, ویوز کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے ڈرامہ. میں یہاں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا چلوں گا. ابرار الحق کون سا ایسا نام ہے جس نے کوئی غلط آج تک میسج دیا ہو؟ آج تک جب تک پولیٹکس میں نہیں آئے تھے, جواد احمد صاحب نے کون سا ایسا کام کیا؟ کیا طارق تحفظ صاحب نے کون سا ایسا کام کیا؟ شبنم مجید صاحبہ نے کون سا ایسا کام کیا؟ اس طرح بے شمار نام ہیں. ویسی نان فیسز ہیں نا, ہم ایک کامن مین کی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا آگے آ جاتا ہوں. اب اس سے پیچھے چل جاتے ہیں, اسلامک اسکالرز میں چلے جاتے ہیں. ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیتے ہیں. ہم ان کے اوپر بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی اس نے عمران خان کے لیے دعا کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جو بھی وجہ یہ ہے, ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ میں غلطیاں نکالنی ہیں تو پھر ہمیں نیگیٹو پہلو نظر آئے گا. جب آپ کسی بھی کنٹینٹ میں پازیٹیو پہلو دیکھیں گے تو آپ کو پازیٹیو پہلو نظر آئے گا. میں اکثر خواتین پہ بات کیا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں موسٹلی اس حق میں ہوں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, جو ایک مرد ہے وہ صرف ایک مرد پڑا ہوتا ہے, لیکن اگر ایک عورت پڑی ہے تو ایک خاندان پڑا ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے, لیکن اگر کوئی سمجھے تو سمجھانا پڑتا ہے, کسی کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میرا موقف کیا اور اس کی اتھینٹک سچویشن کیا ہے. اچھا, اپلوڈ کرنے کا آپ نے ذکر کیا, تو اپلوڈ کرنے کا رائٹ ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ نا بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. بجائے کہ آپ اپنے آئیڈیاز لگائیں, اس وقت جیمنی اور چیٹ جی پی ٹی, ان سے آپ مدد لیا کریں. پہلے میں آپ کو یہ آپشن دوں گا, آپ کوشش کریں جب بھی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اس سے پہلے آپ کنٹینٹ کو آپ باقاعدہ طور پہ لکھیں کہ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں یا کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے الفاظوں کو خوبصورت کریں چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے, جیمنی کی مدد سے, تاکہ آپ کو ایک فریکوینس میں لے کے آئے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جس وقت جس دن میں کرنا چاہ رہی ہیں, آج آپ جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں وہ پورا موقف آپ نے آلریڈی چیٹ جیمنی سے شیئر کر لیا. اب وہاں پہ یہ بھی پوچھیں کہ میں کس ٹائم میں آپ کے ساتھ, اب وہ سارے دن کا آپ کو تخمینہ بتائے گا کہ آپ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم میں کریں, اس وقت ریچ اچھی آئے گی. دیکھیں, جب آپ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی کبھی صبح 4 بجے لگا دی, کبھی صبح 5 بجے لگا دی, جب ٹائم ملا کبھی 1 بجے لگا دی دوپہر میں, کبھی 3 بجے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی سے کنفرم کریں کہ مجھے اس وقت ریچ کس ٹائم میں. میں موسٹلی جب ویڈیوز موسٹلی اپلوڈ کرواتا ہوں تو میں ان سے موسٹلی یہ کہتا ہوں کہ جو پیک ٹائم ہے صبح 9 بجے کا بہت زبردست ٹائم ہوتا ہے. اچھا, دوپہر میں لنچ بریک ہوتی ہے تو 1:30 بجے کا ٹائم دی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. اچھا, موسٹلی جو ہے نا چائے وغیرہ کا جو ٹائم
ٹائم ہے وہ 4 سے 4:30 بجے کا ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے. اگر پرائم ٹائم کی بات کروں تو میں کہتا ہوں 7 سے 9 بجے والا ٹائم بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. ہر بندہ آج نا ٹیلی ویژن کا دور نہیں رہا. ایک وقت تھا جب پاکستان ٹیلی ویژن کو لوگ سب دیکھتے تھے اور پوری فیملی دیکھتے تھے. آج ہر بندہ اپنے روم میں بیٹھ کے اپنے موبائل کو یوز کر رہا ہے. اس موبائل کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, آپ اس کو بزنس کا سورس آف ورک بنا سکتے ہیں. اچھا بزنس, آن لائن بزنس, ہم کون سا بزنس ابھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر خواتین کی خاص طور پہ بات کی جائے جو گھر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتی ہیں, اچھی ارننگ کرنا چاہتی ہیں, تو کیا انہیں آپ مشورہ دیں گے؟ اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری جو بہت ساری بہنیں ان کے اندر کانفیڈنس بہت زبردست ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا میں ایک ایسا کانفیڈنس پیدا کیا تھا, کبھی ان کتابوں کو ریڈ کر کے دیکھیں تو حضرت آدم سے زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا مضبوط بنایا ہے. جو عورت آن لائن ورک کرنا چاہ رہی ہیں تو جو 2 قسم کی ہم اس میں بات کریں گے, ایک وہ جو کہ فیس ریویل کر سکتی ہیں اور ایک وہ جو فیس ریویل نہیں کرنا چاہ رہی ہیں. جو فیس ریویل کر رہی ہیں وہ ٹیچنگ میں آ سکتی ہیں, فیس ٹو فیس بات کر کے ڈیفینیٹلی. اب مثال کے طور پہ آپ ٹیچنگ کی مثال لے لیتے ہیں. ایک بندی وہ پڑھا رہی ہے اور وہ اپنے نیبرز کے بچے جو موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہی چلتا ہے, کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی رینج میں بچے آتے ہیں, وہ لو بجٹ میں محنت بہت زیادہ ہے اور لو بجٹ میں ان کو جو ہے بہت زندگی اسی دورانیے میں ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے. دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا, اپنی اکیڈمی کا نام, اپنے جو بھی سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں, ایک فیس بک پہ پوسٹ لگا کے چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ اس کی بوسٹ لگا دیں. جب آپ بوسٹ لگائیں گی تو ہوگا کہ آپ کو واٹس ایپ پہ بہت ساری لیڈز آنا شروع ہو جائیں گی. جیسی لیڈز آئیں گی, آپ نے جس بچے کو آن لائن پڑھانا ہے, آپ نے اس بچے کو جب آن لائن پڑھانا ہے تو اس کے لیے گوگل میٹ کا استعمال کر سکتی ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہے. اب جب آپ بچے کو پڑھائیں گی, اگر تو آپ فیس ریویل کرنا چاہ رہی ہیں ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو سکرین کو ریکارڈنگ موڈ پہ ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا, جو آپ کا لیکچر ہوگا ریکارڈنگ میں چلا جائے گا. اب جو بچہ آپ سے پڑھ رہا ہے وہ آپ کو پیمنٹ پے کر رہا ہے, فیس پے کر رہا ہے, لیکن جو آپ کی سکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوگا, دنیا مستفید ہوگی. جب ہم قبر میں ہوں گے تب بھی اس کا فائدہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ کو پیسے پے کرتا ہے, ٹک ٹاک کی پالیسی ہے پیسے پے کرتا ہے, تو فیس بک بھی مونیٹائز کے لیے ایلیجیبل ہونے جا رہا ہے. تو کوشش کریں ان ویڈیوز کو آپ سب سے پہلے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپلوڈ کریں تاکہ آپ کے ان لیکچر سے دنیا مستفید ہو. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کا یوٹیوب مونیٹائز ہو جائے گا, اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس کے منیمم 500 سے 1000 فالورز ہونے چاہیے. 4000 واچ ٹائم کمپلیٹ کریں گی تو آپ کا یوٹیوب چینل آپ کو پیسے دینا شروع کر دے گا. تو دی بیسٹ وے ہے. اگر کوئی نہیں کر پا رہا 4000 جو منٹس ہیں اچھا وہ پرچیز کیے جا سکتے ہیں, کوئی اتنی کاسٹلی چیز نہیں ہے. کوئی بھی کامران حیات گوگل پہ سرچ کرے, وہاں سے میری ڈیٹیل لے کر تم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم پوری گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. ہم جیسے موسٹلی یوٹیوب پہ ہم اب جیسے ہم چینل پہ بیٹھے ہیں تو میں اپنی ویڈیو ڈال دیتا ہوں, آپ کو بھی پیمنٹ آنی ہے, مجھے بھی آنی ہے. لیکن فیس بک پہ ایسا نہیں ہے. فیس بک پہ تھوڑا سا کرائٹیریا انہوں نے چینج رکھا ہے, تو اس پہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اچھا جب بوسٹ کرتے ہیں کسی بھی پوسٹ کو یا کسی بھی اپنی ویڈیو کو تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ اچھا ان چیزوں میں یہ خیال رکھیں کہ مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس لگنی ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پہ میں سیل پرچیز میں جانا چاہ رہا ہوں, میں نے ایک موبائل کی شاپ بنائی ہے, تو میں سیل پرچیز کرنا چاہ رہا ہوں 5 کلومیٹر کے ایریا میں. اب مجھے کراچی سے کال آئے گی تو میں اس کو کیسے بھیجوں گا, مشکل ہے. تو اس لیے فیس بک پہ بوسٹ لگاتے وقت آپ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ مجھے ٹارگیٹڈ آڈینس چاہیے. لیٹس سپوز اگر وہ ریسیپی وہ کچن کی آئٹمس ہیں تو آپ خواتین کو آپ کر سکتے ہیں آڈینس سلیکٹ, اور اگر کوئی ایسی جنرل آئٹم ہے تو پھر آپ میل اینڈ فیمیل دونوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں اپنے ٹارگیٹڈ آڈینس میں, یہ کبھی مت سوچیں کہ مجھے 10,000 لوگ ہی ویو کریں. نہیں, آپ کے 2000 اگر آڈینس ہیں تو 2000 میں آپ کو 1800 لیڈز آئیں تو پھر مزہ آئے گی. اور اگر آپ کو نہ کر سکیں تو کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس سے یا کوئی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ اس سے رابطہ کر کے آئی ٹی ایکسپرٹ سے کام کریں جس سے آپ کو لیڈز آئیں. اچھا جو اپنے پیج پہ اپلوڈ کرتے جاتے ہیں ویڈیو پہ ویڈیو, گیپ کتنا مینٹین کرنا؟ اچھا میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں منیمم جو بہت بیزی ہیں وہ بھی منیمم 3 ویڈیو لازمی کریں, اور جو نارملی جن کا بالکل ابھی سٹارٹ ہے وہ 9 ویڈیو لازمی اپلوڈ کیا کریں. 140 دن آپ نے اس اسٹریک کو سنبھال کے رکھنا ہے, وہ ٹک ٹاک ہو, فیس بک ہو, وہ یوٹیوب ہو. 140 دن اگر آپ اپنی اسٹریک کو سنبھال گئے تو آپ دیکھیں 45 دن میں اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. 140 دن تو بہت
अभी रिसेंटली मेरी बहन है मेगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमने वेबसाइट लॉन्च की, उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया, टिकटॉक मोनेटाइज किया। तो मुझे वो बता रही थी, मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है, बता रही थी कि मैं 1.5 साल से अपने यूट्यूब पे काम कर रही थी, मुझे 1 रुपया नहीं हुआ, और अल्लाह के फजल से कान भाई आपने काम करके दिए तो $450 उनको 1 मंथ में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो आप इसी से कामरान अंदाजा भाई कर बाकी सकते बहनों हैं। का ख्याल करते हैं, ये बहन नजर नहीं आती है। इंशाल्लाह आप भी जब तशरीफ लाएंगी आपका भी काम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, पेज बनाते वक्त किन किन चीज़ों को हमने खास ख्याल रखना है? फेसबुक का पेज की बात कर रही हैं या कोई भी, अगर कोई भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म अच्छा, है, इसमें उसके लिए देखना ये पेजेस। पड़ता है, लेट्स सपोज जैसे आप मीडिया से हैं तो आप को ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि मेरी टारगेटेड ऑडियंस सिर्फ आवाम नहीं है, आपके मीडिया की सेलिब्रिटीज़ भी आपको इसमें ज्वाइन करें। अब वजह यह है, आप ये ख्याल रखें कि मुझे जो कंटेंट इस पे अपलोड करना है वो ये ख्याल रखें कि मेरा कंटेंट ऐसा हो जो मजबूत अच्छा हो। हमेशा पेजेस बनाते वक्त जिनका लोग ख्याल नहीं रखते, आपकी जो सिलेक्शन है वो कैटेगरी सिलेक्शन अच्छी नहीं होती। मोस्टली जब बनाते हैं तो हम कहते हैं जी हमने फूड के लिए बनाया, बाद में उसे मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाद का हमने जब बनाया है तो उसको उस वक्त आर्टिस्ट कर दिया, बाद में हम सेल परचेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। स्टार्टिंग में ही आप कोशिश करें कि आप पूरी तरतीब, आप चैट जीपीटी से मशवरा करें, सबसे पहले अपनी चैट जीपीटी को ट्रेन करें कि मैं क्या हूँ, क्या मेरी तालीम है, क्या मेरी इसमें सोर्स ऑफ वर्किंग है, और मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको बेहतरीन मशवरा देगा। अच्छा, चैट जीपीटी से मशवरा लेने के लिए उसे जो कमांड हम देते हैं, जो प्रॉम्प्ट उस पर टाइप करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है? नहीं, देखें कोई ऐसी बात नहीं है। आप उर्दू में आप तो वॉइस मैसेज की फैसिलिटी मौजूद है ना, आप बोल के बात करें, आपको वो बोल के जवाब देगा, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप देखें आप जितना अच्छा सवाल करेंगे उतना अच्छा जवाब नहीं आप आएगा। मिसाल के तौर पे आपने 10 क्वेश्चन किए तो 10 क्वेश्चन में आपको वो आपकी बात समझ जाएगा। देखें वो कोई फरिश्ता नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई ही एक मशीन है। अब उसका तरीकाकार क्या है, उसने पूरी दुनिया से उस सर्च हिस्ट्री को देखना है, दी बेस्ट मौजू का जो जवाब होगा वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो इसमें आपको ट्रेन करने में कोई आपको सालों नहीं लगने, 1-2 मंथ में आपकी सारी बातों को ऑब्जर्व कर जाएगा। अच्छा, हैशटैग लगाते हुए कौन से हैशटैग जो हैं जो ज़्यादा आपको बूस्ट देते हैं? अच्छा, ये खाली हैशटैग का काम नहीं होता, यहाँ बड़ी मज़े की बात है, ये अक्सर लोग ना मिस कर जाते हैं। वो ये लोग से समझते हैं सिर्फ हम हैशटैग ही लगाएं तो काफ़ी है। नंबर 1, जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो मोबाइल से ना करें, ये पहला फॉल्ट आपको बताने लगा हूँ। आप अपनी लैपटॉप से करें। आप अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाएं, उसका नाम रखें, सब्जेक्ट रखें, और फिर उसके अंदर हैशटैग के साथ ऑल्ट टेक्स्ट डालें। अब जब वीडियो अपलोड करें तो वीडियो अपलोड करते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपका हेडिंग मजबूत होना चाहिए, आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो मजबूत होना चाहिए, आपका आल्ट टेक्स्ट मजबूत होना चाहिए, और आपके हैशटैग मजबूत होने चाहिए। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं। और सबसे अहम किरदार क्या है, वो है आपका थंबनेल। अब मोस्टली लोग, अंदर किताब बहुत अच्छी है, टाइटल ही नहीं है मज़ेदार, तो लोग देखकर कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे? आप पिक्चर देख के डिसाइड करते हैं देखना है कि थंबनेल नहीं। पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ख़वातीन के लिए कौन कौन से वो बिजनेसेस हैं जो वो ऑनलाइन बैठ के आराम से कर सकती हैं? अच्छा, मैं अक्सर अपनी बहनों को ये मशवरा देता हूँ, आप टीचिंग में करें। आप अगर टीचिंग को ज़्यादा नहीं कर सकती तो कुरान एक ज़बरदस्त अल्लाह ताला का एक कलाम है जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। आप इस नीयत से करें कि आप सवाब हासिल करें, ना कि आप पैसे हासिल ठीक करें। है, मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर गए। जब घर गए तो वहाँ एक रोशनदान देखा तो कहा ये किस लिए? तो आप सहाबी ने फरमाया ये हवा आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप कहते कि अजान की आवाज़ आएगी तो आपको हवा आनी थी, सवाब होना था। तो हमेशा जब आप ये सोचेंगे मैं कुरान का ये जो अल्लाह ताला का कलाम है ये मैं बच्चों में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे कब्र में फ़ायदा होगा, तो अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो इसकी निस्बत से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ लोगों से ये कहता हूँ कि आप एक कैमरा सेट करें, स्टैंड लगाएं, माइक लगाएं, और आपका जो छोटा सा लेक्चर वो छोटा सा 4, 5, 6 आयतें औज़ बिल्लाह से शुरू करें, और जहाँ तक भी आप पढ़ सकती हैं 3-4 मिनट की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दें। अच्छा, शुरू में आपकी ऑडियंस आएगी वही 100, 200, 300, लेकिन जब आपको लोग जज करना शुरू हो जाएंगे, आप कोशिश करें कि आपके अल्फाजों में गलतियां ना हो। देखें, अगर आपने खुदा ना खास्ता गलत पढ़ाया तो एंड तक लोग गलत पढ़ेंगे और सारा आपका जो उसका फिर जितना सवाब होना था उतना गुना भी आपके ज़िम्मे आएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जितना करेक्ट पढ़ा सकती हैं उतना करेक्ट पढ़ाएं ताकि आपको सवाब भी और पैसा भी आए।
अच्छा, जो कपड़े का काम ऑनलाइन चल रहा है, अच्छा, ये इसमें भी बेशुमार आइटम्स हैं। अब मैं आ जाता हूँ सेल परचेज की तरफ। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें, इसमें हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ मलबूसात पे कोई काम करें, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत सारी घरेलू आइटम्स ऐसी हैं जिन पर आप सेल परचेज कर सकती हैं। लेट्स सपोज इसमें सैलून आइटम्स बेशुमार हैं, जैसे फेशियल सेट है, आप ज्वेलरी पे बिजनेस कर सकती हैं। आप मार्केट जाएं, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। मार्केट जाएं, जो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है उससे एक चीज़ परचेज कर लें, और अगर आपके जानने वाला है तो वहीं पे बैठ के उसकी वीडियो बना लें। अब आपकी कॉस्ट नहीं आई, आपने अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, यहाँ से आपको लीड्स आएंगी। जब लीड्स आएंगी आपने बाई करना है, बाइकिया के जरिए कैश ऑन डिलीवरी पे सेंड कर देना, अपना मार्जिन अपने पास रखें, दुकानदार को दुकानदार की पेमेंट दें, और दी बेस्ट वे है आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? ये भी तो होता है ना कि अच्छा, मंगवाया कुछ आ कुछ गया। पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू ये तो क्योंकि कंपनीज का है, तो इसमें हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। आप कोशिश करें जब भी आपने चीज़ को बाय करना है तो उसके रिव्यूज़ चेक करें। लोगों के जो आपके कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, ये कंपनी को पावरफुल बनाते हैं। कोशिश करें अगर लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं तो डेफिनेटली कंपनी जो है अच्छा काम कर रही है। कोशिश करें, अब लेट्स सपोज मैं अक्सर कहता हूं कि उनकी वेबसाइट विजिट किया करें। जितनी भी बड़ी कंपनीज होंगी उनकी वेबसाइट मौजूद होगी। बड़ी कंपनी कभी भी फ्रॉड नहीं करती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कामरान हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की अवेयर करने की कि सोशल मीडिया को किस तरह से आप इस्तेमाल करके, इंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन किस तरह से उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।